سال 2025 بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ سال تاریخ میں دو الگ الگ کہانیوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا، خاص کر ہندوستان اور پاکستان۔ سال 2025 پاکستان کے عروج کا سال رہا۔ سیاسی محاذ پر کامیابی، سفارتی محاذ پر کامیابی، جنگی میدانوں میں کامیابی، فضاؤں میں برتری اور خارجہ پالیسی میں واضح سبقت لے جانے والا سال پاکستان کے لیے 2025 رہا۔ وہ پاکستان جسے دنیا میں تنہا کرنے کی بھارت نے ناکام کوششیں کی، آج یہی پاکستان دنیا کے فیصلوں میں شامل ہے۔ امریکہ میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت، تمام مسلم دنیا پاکستان کو اپنے سربراہ کے طور پر دیکھ رہی ہے، دفاعی معاہدے کر رہی ہے، اپنی سیکیورٹی کا ذمہ پاکستان کو دے رہی ہے۔ پاکستان اپنا دفاعی ساز و سامان دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے بھی ممکن تھا، لیکن دنیا بہادروں کو اہمیت دیتی ہے۔ جب آپ جرت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہیں تو دنیا آپ کو مضبوط مانتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں اپنی عزت سمجھتی ہے۔ اور 2025 میں یہی سب کچھ ہوا۔ اور دوسری طرف بھارت، اپنے آپ کو تیسری بڑی معیشت اور تیسری بڑی فوجی طاقت سمجھنے والے بھارت کا غرور اسی سال 2025 میں پاکستان نے اللہ کے فضل سے خاک میں ملایا۔ وہ ہندوستان جسے دنیا کی بڑی بڑی دفاعی کمپنیاں ساز و سامان بیچنے کے لیے اپنے سر پہ بٹھایا کرتی تھی، رافیل کی بربادی کے بعد انہی کمپنیوں نے بھارت کو پابند کر دیا۔ سیاسی محاذ پر ناکامی، سفارتی سطح پر تنہائی، جنگی میدان میں شکست اور خارجہ پالیسی مکمل تباہ۔ اپنے نکارہ پائلٹس کی طرح دنیا کے سامنے بھارت خود نکارہ بے وزن ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ سال 2025 ایک طرف پاکستان کے لیے خوشیوں کا، عزتوں کا، کامیابیوں کا، جنگی میدان میں اپنی برتری دکھانے کا سال ثابت ہوا۔ یہی سال 2025 بھارت کے لیے ذلت کا، بربادی کا، ناکامیوں کا، تنہائیوں کا اور اصل بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے دکھانے کا سال ثابت ہوا۔ 2025 کے بعد اب ہمیں نہیں لگتا کہ آنے والے سالوں میں ہندوستان کبھی پاکستان کو نیچے دکھانے کی جرات کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی کامیابیاں ہیں جو پاکستان نے سال 2025 میں سمیٹی، خاص کر مسلم ممالک کے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے، سعودی عرب جیسی مضبوط اکانومی، پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح کے معاہدے سال 2025 میں ہی سامنے آئے۔ پاکستان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ، مضبوط اتحاد کا رشتہ، دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہونا، دنیا کے فیصلوں میں پاکستان کی ہاں اور نہ کا شامل ہونا۔ سال 2025 چین کے لیے بھی بڑا زبردست ثابت ہوا۔ چین کے وہ جنگی جہاز جنہیں دنیا سیریس نہیں لیا کرتی تھی، رافیل جو کہ دنیا کا جدید ترین طیارہ سمجھا جاتا ہے، جس پر دنیا اعتماد کرتی تھی، پاکستان نے چین کے جہازوں سے ہندوستان کے رافیل گرائے تو دنیا کو سمجھ آ گئی، توازن بالکل بدل گیا۔ رافیل کے شیئر گرنے لگے اور J-10C کے شیئر بڑھنے لگے۔ آج دنیا کے کئی ممالک J-10C کے لیے انٹرسٹ دکھا رہے ہیں۔ پاکستانی پائلٹس کی انہی کامیابیوں کے بعد J-10C کے ساتھ ساتھ JF-17 تھنڈر کے لیے بھی دنیا لائن میں کھڑی ہے۔ J-10C کی اتنی قدر و قیمت بڑھی کہ ایران جیسا ملک جس پر امریکہ نے دہائیوں سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ درجنوں کے حساب سے چائنا سے J-10C خرید چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ JF-17 کی اگر میں بات کروں تو میانمار، نائجیریا، آذربائیجان کے بعد لیبیا جیسا ملک جسے UN تسلیم نہیں کرتا، وہ پاکستان سے 40 سے زیادہ تعداد میں JF-17 خریدنے جا رہا ہے۔ اور بھی کئی ممالک ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا سال 2025 میں۔ سال 2025 نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا ہتھیاروں پر نہیں بلکہ بہترین حکمت عملی پر چلا کرتی ہے، اور جسے یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ 2025 کو ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں۔ ہم سال 2025 کو الوداع کہتے ہیں، فخر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، سر اٹھا کر پورے وقار کے ساتھ، اور سال 2026 کو ویلکم کہتے ہیں، اعتماد کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ کہ یہ سفر جو پاکستان کا شروع ہوا ہے، کامیابیوں کا، عزتوں کا، جرتوں کا، بہادری کا، یہ اسی طرح 2026 میں بھی چلتا رہے۔